ایک پرویز بےہودہ انسان جس کا نام پرویز ہود ہے نام کا سائنسدان ہے، آج تک سوئی بھی نہیں بنا سکا، سائیکل بنانے کے قابل نہیں، نکما نلائق سائنسدان، ہر وقت اسلام کے اوپر زبان درا دی، ہر وقت اسلام کے اوپر زبان درا دی۔ ان کو عجیب و غریب درد کہتا ہے جو لڑکی حجاب پہنتی ہے، جو لڑکی برقع پہنتی ہے، مراد یہ ہے ایک تو وہ نارمل نہیں ہوتی، دوسری بات ہے وہ پڑھ نہیں سکتی۔ اس بے وقوف عقل کے اندھے کو یہ پتہ نہیں وہ ڈاکٹر عائشہ اسرا جنہوں نے 24 گولڈ میڈل ایک یونیورسٹی میں، یہ وہ ویڈیو بھول گیا کہ ایک ہی بچی نے، ہماری نے، باپرد بچی نے 18 گولڈ میڈل گورنر سرور کے ہاتھوں وصول کیا، وہ بیچارہ گورنر بھی تھک گیا، ہر میڈل اسی بچی کا۔ کس نے کہا حجاب رکاوٹ ہے؟ یہ حجاب رکاوٹ ہے، تم جیسے جنسی درندوں کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے۔ یہ حجاب کرنے والے کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، پست ہوتی ہیں، وہ صحیح طرح پارٹیسپیٹ کلاس میں نہیں کر سکتے۔ یہ برہنہ اور اریاں عورتوں کو کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئلزم اور ماڈرنزم ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی عورت برہنہ اور ننگی ہوگی، چاہے جتنی مرضی جدیدیت ہو، اس کو جہالت کہا جائے گا۔ آج تک ان بدبختوں نے ان مظلوم عورتوں کے حق میں کبھی آواز اٹھائی ہے؟ یا پروسٹیٹیوشن کا جو ادارہ ہے اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہے کہ 2 روٹیاں کھانے کے لیے، 2 ٹائم اپنا گھر چلانے کے لیے جو عورت اپنے جسم کو نیلام کرتی ہے، یہ عورت کے حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ یہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر عورت ایسی بن جائے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سائنسدانوں سے اور اس طرح کے فلاسفرز اور تھنکر سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة اللہم صلی علی محمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، مبلغین پر، مصنفین اور مفسرین پر، علماء، دعات، خطباء پر،
کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے مساک مدینہ کے باب کو ہم نے چند چیدہ نکات بیان کر کے کلوز کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، مساک مدینہ کیا۔ مسجد النبوی کی تعمیر کے بعد جو سب سے اہم کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں کیا وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ جب مسلمان بازاروں میں جاتے ہیں تو معیشت کے اوپر یہودیوں کا کنٹرول ہے، معیشت ساری کی ساری ان کے کنٹرول میں ہے، مسلمان مظلوم اور پسا ہوا طبقہ بن جاتا ہے، یہودی سود کے اوپر لین دین کرتے ہیں، یہودی اپنے جو ان کا حساب ہے اس کے مطابق مسلمانوں سے لین دین تجارت کرتے ہیں، مسلمان مجبور ہیں، معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی جو آپ کے سامنے خد و خال بیان کر رہا ہوں ان میں سے ایک نہایت اہم خد و خال وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی مغرب کی جانب کیا کیا؟ کہا مسلمان اپنا ایک الگ بازار قائم کریں گے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں باب آتے ہیں نا، ان کی اگر تشریحات اور تفسیر پڑھی جائے تو اسلامی ریاستیں خود بہت ترقی کر جائیں۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان بھی شریعت محمدیہ کے ذریعے ہر مسلمان کو مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معیشت پہ یہودی قابض ہیں، یہودیوں کا غلبہ کیا کیا؟ اپنا بازار بنانے کا اعلان کر دیا اور مغرب کے جانب ایک جگہ کو مختص کیا اور اس کا دورہ کیا، اور اس دورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، یہ تمہارا بازار ہے آج کے بعد مسلمانوں، یہاں پر نہ سود ہوگا، نہ ٹیکس لیا جائے گا، نہ سیل ٹیکس ہوگا۔ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے اندر ابتدا ہی میں آپ کے سامنے سابقہ خطبات میں جو باتیں رکھی ہیں، مساک مدینہ بھی اہم باب تھا، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی اہم تھا، مسجد کا قیام بھی اہم تھا، لیکن ابھی ریاست کی ابتدائی خد و خال ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابتدائی خد و خال میں کس کا اضافہ کیا؟ بازار کا، معیشت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا جو رہنما اصول یہاں پہ بتلایا وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا بازار اور معیشت ڈیوٹی فری ہوگی، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اس کے اوپر کوئی خراج نہیں لگے گا، یہاں پہ سودی لین دین نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان کے بازار میں وہ آ کے تجارت کرے، چاہے غیر مسلم آئے تجارت کرے اجازت ہے، لیکن وہ آئے جو اسلامی معیشت کے قوانین کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے خد و خال اسلامی معیشت کے اسلام میں بیان کیے؟ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ سیرت کے بعد بھی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابتدائی خاکہ دباچہ اور خد و خال ضرور رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بازار قائم کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو ایک تلقین کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اس بازار میں جو بھی داخل ہو وہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف بازار قائم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا بازار دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ ہیں، کیونکہ یہ مادیت کی جگہ ہوتی ہیں۔ انسان ان مادیتوں میں، آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا ہو تو آپ کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیے، میٹرو پہ چلے جائیے، یہ جو بنا ہوا ہے امپوریم مال پہ چلے جائیے، اسی طرح کے مختلف مالز آپ کو شہر میں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل بازار کو بدترین جگہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مادہ پرستی کی جگہ ہوتی ہیں، اجازت ہے، مباح ہیں، ظاہر تجارت تو ہونی ہے، لین دین تو ہونا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدترین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لگژریز ہوتی ہیں، انسان مادیت میں مگن ہو جاتا ہے، اس مادیت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک وادی سونے کی ہو تو خواہش کرتا ہے دوسری بھی ہو۔ کیوں؟ یہ بازار انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ فلاں فلاں چیز پڑی ہے، وہاں پہ فلاں فلاں آئٹم پڑی ہے، وہ فلاں کے گھر میں موجود ہے، میرے گھر بھی ہونی چاہیے، مسابقت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بازار انسان کو اس طرف ضرور لے کے جاتے ہیں، اسی لیے ابتدا کیا کی کہ جو بھی داخل ہو یہ پڑھ کے داخل ہو۔ میں آپ کو آج یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، کئی باتیں کچھ شکیل ہوتی ہیں لیکن
ہو سکتا ہے اس سے کسی کو ہدایت مل جائے. جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ذکر الہی سے لے کر نماز سے روزہ زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کی ابتدا اول کہاں سے ہوتی ہے؟ عادت سے. عادت بنانی پڑتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت عبادت بن جاتی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر عبادت کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اللہ رب العزت کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو آپ کو بھوکا پیٹ رکھنے کے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے اپنے لیے ہے. کس لیے؟ عبادت کا، ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو بجا لانے کے بعد اللہ دل میں خوف خدا پیدا کر دے، اللہ دل میں تقوی پیدا کر دے. ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت انسان کو خوف خدا کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، آپ کا ذکر اذکار قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کا بڑا آسان کلیہ محدثین نے یہی بیان کیا ہے: اگر تو وہ عبادت دن بدن آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات، میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے جو آج کرنا چاہتا ہوں. عبادت کرنے والے بڑے بڑے ولی اللہ بھی دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ. اس مساجد میں بھی، ان مساجد میں بھی بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ عبادت کے پکے اور پختہ لوگ بھی معاملات کے کھوٹے نکل آتے ہیں. عبادت کے پکے اور پختہ لوگ، 5 وقت کا باجماعت نمازی، 30 دن کا روزے رکھنے والا، اگر تیری عبادت کا اثر تیرے معاملات پہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور تو معاملات کے اندر رسول اللہ کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہا، تو اللہ معاف کرے، میں تو یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ تیری عبادت قبول نہیں، لیکن تجھے اپنی عبادت کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تیری نماز میں تجھ میں اتنا خوف پیدا نہیں کیا کہ تو سود چھوڑ دے. نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن بازار کے جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سمجھا کے گئے ہیں وہ تو نہیں چھوڑتا. بازار کا پہلا ادب اس وظیفے کو، اس کلمے کو پڑھ کے بازار میں داخل ہوا جائے. اور صرف میرے بھائیوں کئی باتیں، کئی حدیثیں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم مقاصد بیان کرتی ہیں، اور لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں بعض اوقات. علامہ صاحب آپ نے وظیفہ بتایا ہے 100 مرتبہ یہ پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے. جی ہاں ہو جائیں گے. آیت الکرسی پڑھنے ہیں نماز کے بعد جنت میں چلا. جی ہاں چلا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی معمولی بات ہے، یہ کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو اللہ کی قسم، اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس کی قبول کرنے کا ارادہ ہو. آپ سن بھی لیتے ہیں، کرتے نہیں. آپ کہتے ہیں بڑا آسان ہے 100 مرتبہ پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو ہر روز پڑھتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا، وہ بتائیں. آسان تو ہے لیکن اپنایا ہے. یہ ایک کلمہ جو بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ اس کے نامہ اعمال میں ہو جائے گا ایک مرتبہ پڑھنے. کون پڑھتا ہے؟ یہ اسی کو توفیق ہوگی جس کی 10 لاکھ نیکیاں اللہ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑے بڑے ثواب کے عمل بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، توفیق پھر نہیں ملتی. اسی طرح کے اشکال اور وسوسے اور شیطان کے حملے ہوتے ہیں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ، ایک کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں بھی ملیں گی اور جنت میں گھر بھی بنے گا. اور یہ کلمہ کیوں ہے؟ یہ کلمہ اسلامی معاملات معیشت کے اندر آپ کا ایک دباچہ اور ابتدائیہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس بازار میں داخل ہو جاؤ. اب اللہ سے ڈرنا ہے. اب معاملات کے اندر بھی اللہ کی ماننی ہے. بڑے بڑے حاجی اور نمازی، کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تان دینا مقصود نہیں ہے. وہ نماز کے تو پکے ہیں، روزے کے تو پکے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے سود چھوڑ دو، سود کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بینکنگ سسٹم ہے، بینک کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا. شیطان نے وسوسہ اور مغالطہ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بازار کا خاکہ تشکیل نہیں دیا، بازار کے ادب، آداب اور تجارت کے جزیات کو بیان کیا، جزیات کو. اور یہ موضوع بڑا طویل ہے. آپ بتائیے بازار کے اندر کس قسم کی بیویں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان نہیں کر دیا. ان میں سے چند ایک موقع ملا آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس داخل ہونے کے بعد جو پہلی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے کہ مسلمان لا ایمانہ لمن لا امانۃ لہ
لا دینا لمن لا عہد لہو، یہ بازار میں داخل ہونے کے وقت آپ کو یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. آپ جس کی مرضی ہے اس کے اوپر عمل کر لے، جو چاہتا ہے دین سے حرج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلک کا، اسلام کا یہاں پہ بھی نام نہیں لیا، اگرچہ مراد دین کا یہی ہے، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں کیا پوچھ ہونی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا دین اور ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو. یہ بازار میں داخلے سے قبل ادب سکھایا جا رہا ہے. اسلام ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنے والے آپ بازار چلے جائیں. اللہ معاف کرے، بازار کے بارے میں شاید آج بھی ہمارا طرز عمل شعیب کی علیہ السلام کی قوم جیسا ہو گیا ہے. تیری نماز ہمارے بازاروں میں کیوں آتی ہے؟ جیسے ہمارا کلچر ہے نا، ہمارے معاشرے کا ایک عام کلچر بن چکا ہے، اور یہ ہماری بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سیدھا نہیں ہوتا. یہ جی اسلام کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی کلچر شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا. تیرا دین ہمارے بازار میں کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے مسجد میں رہے، ہم بھی پڑھیں گے، تو بھی پڑھ، مسجد میں عبادت کر، لیکن بازار میں آ کے ہمارے مالوں کی نشو و نما کو روکتا ہے. ہاں اسلام ناجائز طریقے کے ہر کمائی کو روکتا ہے، اور اسلام معیشت کے اندر بھی کچھ قدغن لگاتا ہے، اور اسلام آپ کو یہ تربیت دیتا ہے کہ عبادات کا اثر معاملات میں ظاہر ہو. جس بندے کی عبادت کا اثر معاملات میں ظاہر نہیں ہو رہا وہ ناکام ہو جائے گا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ہی رات میں امانت ختم نہ ہو جائے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں امانت پوری دنیا سے اٹھ جائے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک بندے نے اپنے بھائی سے ادھار پہ چیز خرید لی بازار سے، یا قرض لے لیا 10,000 روپیہ، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 20,000 روپیہ قرض لیا. اور قرض لیتے وقت اس بندے کی نیت کیا ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا، لیکن رات کے اندر جب پیسے لے آیا، صبح اٹھنے سے پہلے رات میں اس نے کہا دفع کرو، اب اس کو واپس بھی نہیں کرنا، اب اس کو تنگ کرنا ہے، اس کی ناک کی لکیریں نکلوا دوں گا. یہ امانت ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ایک ہی رات میں قرض لینے سے پہلے واپسی کی نیت موجود ہے، لیکن قرض لے لیا، اپنی ضرورت پوری کر لی، اب ارادہ کیا بن گیا؟ اب قرض واپس نہیں لٹاؤں گا، اب دکاندار کو پیسے نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حکمت سے بھرپور ہے اور موتی ہیں. یہ ایک رات میں امانت اٹھ گئی، ایک ہی رات میں بندہ ایماندار سو رہا ہے، صبح دل سے رسول اللہ کے سارے فرامین نکل چکے ہیں، اور ارادہ کیا ہے؟ اور یہ بھی بات سن لیجیے، بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا یہ ہے جو آپ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کر دیں، ایک دعا یہ ہے جو ہم اپنے بزرگ نمازیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کر دیا کریں ہمارے لیے. یہ کرنا جائز ہے، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا جائز ہے. ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے اندر بتائیے کس قدر بڑا اعزاز کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اس رحمت میں شریک کر دے. اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جو بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں واپس لوٹاؤں گا، جو بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں واپس لوٹاؤں گا، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو. اور دیگر احادیث کا مطلب یہ ہے جو بندہ مجبور ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن قرض واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے اور اس قرض کی ادائیگی میں جٹ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کے قرض کی ادائیگی میں جٹ جاتا ہے. اور اگر بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، مال لیتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بھی اس کو پیسے ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا. کتنی عظیم حدیث ہے کہ بندہ صرف نیت کر لے. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، اعتراف ہے، اعتراف کرتے ہیں ہم مجبور ہیں، اسی لیے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حدیث میں فضیلتیں بیان کی ہیں. لیکن وہ جو مجبور بندہ ہوتا ہے وہ یہ جب نیت بنا لیتا ہے نا میں نے نہیں دینا، پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں رہتی. اور جب وہ یہ نیت رکھتا ہے جب بھی ہوا جیسے بھی ہوا
جب بھی ممکن ہوا میں قرض کو ادا کروں گا. اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو قرض واپس کرنے کی نیت کرتا ہے. اور میرے بھائیوں, آپس کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی قریش مکہ کو, کفار مکہ کو, انہوں نے قبول نہیں کی اولاً, لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات کی صفات کو جھٹلا سکے. وہ جنہوں نے توحید کو قبول نہ کیا وہ بھی رسول اللہ کو چلتا دیکھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ الصادق آ رہا ہے, الامین آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے یہ جو امانت ہے اس کی اہمیت بازار میں داخلے سے قبل اس لیے بیان کیا میرے بھائیو, حقیقت میں جتنی بھی بیوع ہے, جتنی بھی تجارتیں ہیں, ان کے اندر امانت کا ایک بہت اہم باب موجود ہے. جو بندہ خیانت نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا, مشہور حدیث ہے, آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی ہے. حضرت عثمان ایک ایسے بندے کو لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بندوں کا نام لے کے کہا تھا یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے. انہی میں سے ایک بندے کو حضرت عثمان لے کے آ گئے, اللہ کے رسول اس کو امان دے دیجئے. رسول اللہ خاموش رہے, کہا اس کو امان دے دیجئے. رسول اللہ خاموش رہے, کہا اس کو امان دے دیجئے. امان اور اسلام کی قبولیت میں فرق ہوتا ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں. امان بغیر اس شرط کے دیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے, وہ الگ بات ہے. رسول اللہ نے جس کو بھی امان دی اس نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا, یہ ایک الگ موضوع ہے. تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان نے سفارش کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان تو دے دی, لیکن یہ جو 3 دفعہ دہرانے کا وقت ہے اس کے بارے میں محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے, پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس وقت اس کے مظالم کے کیسے کیسے واقعات آتے ہوں گے. لیکن جب تیسری مرتبہ سفارش کی تو رسول اللہ نے امان دے دی, اور جب وہ امان لے کے واپس پلٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتا تھا نا اس کے وارنٹ یعنی ڈیتھ وارنٹ جاری ہیں, یہ ان میں سے ہے کہ جن کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا پایا جائے تو قتل کر دیا جائے. تو یہ جیسے ہی آیا تھا تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا اٹھتا اسی وقت قتل کر دیتا, اور یہ ہم سے امان نہ طلب کر پاتا. مراد یہ ہے حدیث کی. تو صحابہ پریشان ہو گئے, کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہم میں سے کسی ایک کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے, ہم میں سے کسی ایک کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک کلیہ قانون دیا ہے, ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم اوپن خیانتیں کرنے والے ہیں, ہم سیدھا سیدھا خیانتیں کرنے والے ہیں, ہم سیدھا سیدھا لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں میرے صحابہ, کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ آنکھ کی بھی خیانت کرے, اور اگر میں تمہیں آنکھ کے اشارے سے کہتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کی خیانت کرتے. آج بازار میں چلے جائیے, آنکھوں کے اشارے میں کسی کو چھری پھیرنی ہے, کسی کو کیسے کیسے, آپ حیران رہ جائیں گے. ایک چونکہ ہمارا تعلق بھی ظاہرہ کاروباری گرانے سے ہے, بعض ایسی برادری ہیں انہوں نے زبانیں بنائی ہوئی ہیں, گاہک کے سامنے کے گاہک کو اندازہ نہ ہو یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, اور اسی زبان کے اندر اندر پورے کا پورا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے, اس کی کہاں سے رکھ کے گردن کاٹنی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں آنکھ کی خیانت بھی نہیں کرنا چاہتا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے رہنما اصول دیے. میرے بھائیو یہ باب صرف اگر خیانت کا بیان کیا جائے تو یقین مانیے یہ آپ کے اور میری اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ حیران رہ جائیں گے, خیانت کے باب کے اندر بات آئی ہے تو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے چند ایک باتیں اور رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا. خیبر میں کون تھا؟ درہم دینار تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو پتا درہم اور دینار تو مال غنیمت میں آئے نہیں تھے, چادریں آئیں, کچھ ساز و سامان تو آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم کا جنازہ لایا گیا, کہا اس کا جنازہ پڑھا دیجئے, یہ جنت میں چلا گیا, مارکے میں شریک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہتے ہو یہ جنت میں چلا گیا, جبکہ میں
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से देख रहा हूं कि इसके ऊपर एक चादर है जो माले गनीमत में से इसने चुराई है और हमें इतला नहीं दी। यहां इस हदीस से बहुत से मसले भी निकलते हैं, लेकिन एक मसला जो गलतुल आम मुआशरे में मशहूर है, जो रवाफिज ने आपके दरमियान फैलाया हुआ है। क्या फैलाया हुआ? ओहद में जी साहबा माले गनीमत समेटने के लिए उतर आए थे। माले गनीमत जो समेटता उसका नहीं होता। ये कितना बड़ा आपके साथ ड्रामा खेला जाता है कि साहबा इस नीयत से उतर आए थे कि माले गनीमत को समेट लिया जाए। गोया ये शो किया जाता है, उनके दिल में लालच थी। माले गनीमत किसका होता है? सारा समेट के किसको दिया जाता है? अमीर लश्कर को दिया जाता है। उसकी स्वाबदीद के ऊपर है, जिसको अता करे, जिसको दे, जिस तरह मर्जी बांट दे। गोया माले गनीमत भी किसी बंदे का दाती नहीं होता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कह दिया, मैं तो उसके ऊपर एक चादर देख रहा हूं। और इसीलिए कहा, तुम में से कल क़यामत के दिन, उम्मतियों को यह फरमान है, तुम में से कल क़यामत के दिन, क्योंकि सब मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सिफारिश करनी है, हमारा अकीदा है। और बिलाहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम से एक बहुत बड़ी तादाद को आज़ाद भी करवाएंगे। ये एक अलग बाब है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक शर्त भी बयान की है। तुम में से कोई एक सिफारिश करने का ख्वाहिशमंद हो मेरी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करूं। मुसलमान नमाजी तो होता ही है, आपको पता है, उसने दुरूद तो पढ़ा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करूंगा। हर मुसलमान एक दिन में 10 मरतबा से ज़ायद तो नमाज में दुरूद पढ़ लेते हैं, सिफारिश तो करनी है। लेकिन कुछ इस्तिस्ना भी बयान कर दिए। उनमें से एक ये है, तुम में से कोई क़यामत के दिन ऐसा मेरे पास ना आए कि सिफारिश का ख्वाहिशमंद हो और गर्दन के ऊपर ऊंट लादा हुआ है, गर्दन के ऊपर भेड़ बकरी लादी हुई है, गर्दन के ऊपर इस तरह का माल लादा हुआ है। क्या मतलब? खयानत का माल उसकी कमर पे ना हो, फिर ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करूंगा। ये बात है। चंद चीजें इस्तिस्नाई होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खयानत तो बड़ी दूर की बात है, खयानत तो बहुत बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज की नमाज जनाजा नहीं से पढ़ाया करते। मकरूज, हालांकि कर्ज लेना ये इस्लामी बाजार का एक अदब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज का भी जनाजा उस वक्त तक नहीं थे पढ़ाते जब तक कोई उसके कर्ज की जिम्मेदारी नहीं था ले लेता। तो आप ये बतलाइए, खयानत करने वाले का पढ़ाया जाएगा? खयानत करने वाले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिफारिश करेंगे? ये आपको और मुझे मुगालता डाला गया है। और इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने यह बात बयान की है। और जब सहाबी कोई आखिरत का वाकया बयान करता है तो यह बात हुक्मन मरफू होती है। इस बात का मतलब यह है कि उसने ला महल्ला नबी करीम से सुनी है, क्योंकि उसके ऊपर वही तो नहीं आई। अगरचे उसने ये बात बयान नहीं की कि मैंने नबी से सुनी है, लेकिन क़यामत का हाल बयान कर रहा है, तो ला महल्ला उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, कल क़यामत के दिन एक मंजर ऐसा होगा कि खयानत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत तलब करेगा। और ये डरने की हदीस है, हुक्मन मरफू है। और इसका मफहूम ये है, बहनों की विरासत खाने वाला हाकी है ना, खयानत है। माल तिजारत धोखे से हासिल करने वाला खयानत है। किसी भी तरीके से यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन बंदा अपना कदम नहीं हिला सकेगा उस वक्त तक जब तक ये जवाब ना दे दे माल कहां से आया और कहां खर्च किया। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन खयानत करने वालों को खड़ा करेगा और कहेगा, कहां है वो बहन की विरासत, कहां है वो माल, कहां है फलां फलां मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। वो बंदा कहेगा, वो तो दुनिया में ही रह गया, वो तो दुनिया में लूटा था, दुनिया में चला गया। अल्लाह कहेगा, नहीं दुनिया में नहीं रह गया, वो देखो जहन्नुम में, वो तेरी लूटी हुई चादर, वो तेरी बहन की खाई हुई विरासत, वो तेरे भाई का खाया हुआ हक, वो देख जहन्नुम में पड़ा, जा इनको ले और वापस कर दे। फिर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया, वो बंदा जहन्नुम में उतर जाएगा तेजी से कि इनको आज फौरी तौर पे अदा कर दूं और लुटा दूं और बरी हो जाऊं इस अजाब से। लेकिन वो जब जहन्नुम में कदम रखेगा, सारी जिंदगी उन्हीं सामानों का ताकुब करता रहेगा, सारी जिंदगी वो सामान जहन्नुम की गहराइयों में गिरते चले जाएंगे और वो उनके पीछे दौड़ता चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयानत इतना बड़ा जुर्म है कि 2 केसेस कल क़यामत के दिन आएंगे जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुद्दई होगा। कौन मुद्दई होगा? अल्लाह मुद्दई होगा। एक तो ये है कि आप उठेंगे, मैं उठूंगा, मुझे फलां बंदे ने गाली निकाली थी, अल्लाह मैंने जवाब नहीं था दिया, मैं मुद्दई हूं। एक तो ये है केस। एक तो ये केस, अल्लाह फलां बंदे ने मेरा इतना पैसा देना, मैं मुद्दई हूं, आज
मुझे उसके बदले में नेकियां दी जाए। ये तो इंसान एक दूसरे के ऊपर दावा करेंगे, लेकिन हदीस के अल्फाज ये, दो केसेस ऐसे होंगे जिनमें मुद्दई अल्लाह होगा, अल्लाह होगा। अब बताए, जिस दावे को अल्लाह कायम करेगा वो मुकदमा हारा जा सकता। जो दावा ही अल्लाह कर रहा है, उनमें से एक केस ये होगा कि किसी बंदे ने किसी मजदूर को, किसी काम करने वाले को, किसी मुलाजम को उजरत पे रखा, और जब एक दिन की उजरत थी, एक माह की थी, एक हफ्ते की थी, जो मुआहिदा तय पा गया, अब जब पैसे देने की बारी आई, उस मजदूर को उसकी उजरत देने की बारी आई, तो जानबूझ के उससे लड़ाई कर ली, जानबूझ के उससे कलही कर ली, इस नीयत के साथ कि मैं लड़ पड़ूंगा, उजरत में कुछ कमी हो जाएगी, झगड़ा पड़ जाएगा। जब मैं झगड़ा डाल लूंगा, ला महल्ला ये बंदा मुझे कुछ छोड़ के जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस मजदूर का हक खाने वाले खाइन का मुकदमा अल्लाह ताला अपनी मुद्दइयत में लड़ेगा और कहेगा, इस बंदे से सिर्फ इसलिए झगड़ा किया था कि इसका पूरा हक अदा ना करे, अब मैं इस बंदे का मुद्दई हूं, अब इसको इसका हक अदा कर। अब बताइए, जिस केस के मुद्दई अल्लाह बन जाएं, क्या वो केस हारा जाएगा? इसी नौइयत का एक दूसरा केस भी होगा, लेकिन मेरे भाइयों, उसके अंदर भी मुद्दई अल्लाह होगा और हदीस के अल्फाज उसके भी बड़े संगीन हैं, ये भी समझ लीजिए। और ये जो अल्लाह की कसमें खाकर, एतमाद दिलाकर एक दूसरे को लूट खसूट और कर्ज इस नीयत पे लिया जाता है, वो इस हदीस से डर जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे मुकदमे का मुद्दई अल्लाह वहां पे बनेगा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से माल लिया, किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर। मुराद इस हदीस की ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जाहिर करता रहा, मैं बड़ा हाजी हूं, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा अल्लामा हूं, मैं बड़ा मौलवी हूं, तू मुझे 1 लाख दे देगा तो मैं तो ईमानदार हूं, मैं तुझे वापस कर दूंगा। हदीस के अल्फाज ये हैं, जो अल्लाह के नाम पे खयानत करे, यानी बंदे के दिल में ये बात डाल के माल लूटे। और बिलअमूम आप मुआशरे में देख लें, आज ये तर्ज अमल आम है, बड़े बड़े घाक कारोबारी भी इस मामले में धोखा खा जाते हैं। यार ये बंदा बड़ा नेक है, ये बंदा बड़ा नमाजी है, इसके साथ मैं कारोबार कर लेता हूं, ये मुझे धोखा नहीं देगा। इस बुनियाद पे कारोबार होते हैं मार्केट में, और नेकी और दीन और दाढ़ी और तकवे की बुनियाद के ऊपर लोग किसी को पैसे दे देते हैं, ये एक आम बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे का मुकदमा अल्लाह लड़ेगा, क्योंकि इस बंदे ने उस बंदे को अल्लाह के नाम पे धोखा दिया है। और इसके जहन में यह मुगालता डाला कि मैं हाजी साहब हूं, मैं मौलवी साहब हूं, मैं जी अल्लाह से बड़ा डरने वाला हूं, तो मैं इस बंदे के पैसे नहीं खाऊंगा। जो बंदा इस तरह किसी के पैसे मारता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुकदमे का मुद्दई बन जाएगा। ये एक तवील बाब है, लेकिन कोशिश करेंगे अगले खुतबे के अंदर जो तिजारती अकसाम और जो बातें रह गई हैं वो आप लोगों के सामने रखी जाएं, और जो अकसाम तिजारत की हराम है मुख्तसर उसका हदोहाल बयान किया जाएगा। उनमें से आपको पता, सूद एक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, इसको भी बयान करेंगे कि 1 दिरहम सूद का खाने वाला, अल्लाह की कसम इतनी डरने की बात है, लेकिन हमने इसको बड़ा आसान लिया हुआ है, बड़ा आसान है। आजकल सबसे आसान यही है, सगी मां के साथ बुराई करने के 36 मरतबा गुनाह से ज्यादा बड़ा जुर्म है, लेकिन हम समझते हैं ये कोई जुर्म ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खयानत से, हराम तिजारत से, हराम माल कमाने से महफूज फरमाए।